ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. برادران عزیز، بزرگان محترم، پچھلے تقریباً 7 جمعوں میں، بلکہ 7 جمعوں سے میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ اس موضوع پہ میرا 8واں جمعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک توفیق عطا فرمائے میں یہ سلسلہ آگے جاری رکھوں گا انشاءاللہ. ہم نے رشتے کے انتخاب سے لے کر بچے کی پیدائش اور پیدائش کے بعد کے مراحل، عقیقہ، ختنہ، نام رکھنا، ان ساری چیزوں پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں پچھلے 7 جمعوں میں. اب 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان پر مجھے گفتگو کرنی ہے. وہ یہ کہ جب بچہ شعور کی عمر کو پہنچ جائے تو 2 چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک اس کے ایمان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ایک اس کے اعمال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر مرحلہ آئے گا تعلیم کا، تربیت کا، اس پہ آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. جب شعور کو پہنچ جائے، یعنی بچے کے اندر شناخت پیدا ہو جائے، وہ اپنے ابا کو ابا پہچاننے لگے، اماں کو اماں پہچاننے لگے، تو اب ماں باپ کی ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ بچے کی ایمان کی فکر کریں. دیکھیے میرے بھائی، میرے اور آپ کے پاس اگر کوئی کائنات کی سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. کسی کو بنگلہ مل جائے، ہزاروں بنگلے مل جائیں، اربوں خربوں کا مالک ہو جائے، یہ کوئی دولت نہیں ہے. سب سے بڑی دولت میرے اور آپ کے پاس جو ہے نا، وہ ایمان کی دولت ہے، کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی دولت نہیں. اور یہی وہ دولت ہے کہ جناب ابو طالب نے، حضور کے جو چچا تھے، حضور کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. آپ نہیں سوچ سکتے. حضور کے والد کا تو پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا، چھوٹے تھے ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں، بلکہ کچھ عرصے کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا. پھر 8 سال کی عمر میں دادا کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ آپ کے چچا نے کی، ابو طالب نے کی. اپنے بیٹوں کی طرح آپ کو پالا، ہر موقع پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ کی موجودگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بال بیکا نہیں کر سکا. یہ جو طائف کا واقعہ آتا ہے کہ حضور طائف گئے اور وہاں کے سرداروں سے کہا کہ تم مجھے اپنی حفاظت میں لے لو، مجھے امان دے دو، تو یہ نوبت کب آئی؟ چچا کے انتقال کے بعد آئی. چچا کے انتقال کے بعد آئی. وجہ یہ کہ چچا کا انتقال ہو گئے، اب جان کو خطرہ ہے.
تو ابو طالب نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن جب مرنے کا وقت آیا حضور نے کیا کہا کہ چچا بس ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں اللہ سے، اللہ کے سامنے آپ کے لیے جھگڑوں گا. آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اپنے رب کے سامنے آپ کے لیے جھگڑوں گا کہ میرے چچا کو جنت بھیج دیجئے. لیکن ابو طالب آخر وقت میں ایمان نہیں لائے، وہ یہ کلمہ نہیں کہہ سکے. انہوں نے کہا کہ میں، ابو جہل کھڑا ہوا تھا سر پہ، اس نے کہا کہ کیا تم مرتے وقت لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دو گے کہ ابو طالب اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آبا و اجداد کو رسوا نہیں کر سکتا، اور دنیا سے کلمہ پڑھے بغیر چلے گئے. تو سب کچھ تھا، بس یہ ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی. چنانچہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ابو طالب جہنم سے نجات نہیں حاصل کر سکیں گے. حدیث میں، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کا جو سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہے، سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہے، وہ ابو طالب کو ہوگا. لیکن ہوگا، وہ ہوں گے جہنم میں، وجہ یہ کہ ایمان نہیں تھا. اور ہلکے درجے کا عذاب یہ ہوگا، بخاری کی روایت میں ہے کہ ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس کی گرمی کی وجہ سے دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے دیگچی میں پانی کھولتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایمان نہیں تو حضور کی قرابت بھی کام نہیں آ رہی، حضور کی رشتہ داری بھی کام نہیں آ رہی. حضور کے لیے جو خدمت کی، ٹھیک ہے عذاب میں تخفیف ہو گئی لیکن عذاب سے نجات نہیں ملی. لیکن دوسری طرف کوئی مجھ جیسا بدعمل سے بدعمل مسلمان ہو کہ جس کے پاس اعمال نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ کلمہ دل میں لے کر دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ لوگ بڑی، ہم بہت، آپ سمجھیے کہ ایسے الفاظ زبان سے کہہ دیتے ہیں کبھی کہ جو بے وقتی کے الفاظ ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے. آپ کہتے ہیں کیا یار، دیکھو کرپشن کر رہا ہے، مال بنا رہا ہے، ایسے آدمی کا ایمان کس کام کا؟ وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، نام کا مسلمان ہے. میرے بھائی یہ نہیں کہنا چاہیے. نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان ہے، یہ فیصلہ اللہ کریں گے. لیکن اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ کلمہ گو مسلمان ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے میں کون سا کام کا مسلمان ہوں. میں اور آپ جس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، تو جس کے کرپشن کی کہانیاں میں اور آپ اس کے قصے سنا رہے ہیں، آپ اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ کو کرپشن کا موقع نہیں ملا. صاف بات یہ ہے، اگر آپ کو بھی وہی اس کرسی پہ بٹھا دیا جائے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے پاک صاف بنتے ہیں. جس کو اربوں کی کرپشن کا موقع ملا ہے وہ اربوں کی کر رہا ہے، جس کو کروڑوں کی ملا ہے وہ کروڑوں کی کر رہا ہے. ایک پھل والے کو 10 روپے کی کرپشن کا موقع ملتا ہے، وہ 10 روپے کی کرپشن کرتا ہے. تو آپ اپنے ایمان کا کیا، اپنے ایمان کی فکر کریں، دوسروں کے ایمان پہ جملے نہ کسیں. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے ایمان کے اوپر رائے زنی کریں. ہاں اس کے غلط عمل کو غلط ضرور کہیں آپ، لیکن اس غلط عمل کی وجہ سے اس کے ایمان پہ پانی پھیرنا یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے سپرد کر دیں. تو بدعمل سے بدعمل مسلمان کیوں نہ ہو، گناہگار سے گناہگار مسلمان کیوں نہ ہو، ایسا شخص کیوں نہ ہو جس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن پوری زندگی ایک نماز نہیں پڑھی، اس نے پوری زندگی کبھی سچ نہیں بولا. ایسا شخص بھی اپنے ایمان کی وجہ سے سزا بھگت کر بالآخر جنت پہ ضرور جائے گا. اللہ معاف فرمانا چاہے معاف فرما دیں. دیکھیں اگر ایمان نہیں ہے تو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
اللہ کے ساتھ اگر کوئی شرک کرتا ہے اللہ وہ شرک معاف نہیں فرمائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ وہ شرک معاف نہیں فرمائیں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس سے نیچے درجے کے اگر گناہ ہیں اللہ جسے چاہے معاف فرما دے. اللہ جسے چاہے معاف فرما دے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, بڑی عجیب روایت ہے, فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. میں آپ کو یہ نہیں سکھا رہا کہ آپ عمل نہ کریں. بھائی جہنم میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی جانا پڑ جائے تو کیا یہ بھگت سکتے ہیں میں اور آپ؟ اللہ ہماری ایک لمحے سے بھی حفاظت فرمائے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر جتنی بدعمالیاں ہیں اس کے باوجود اگر دل میں ایمان ہے اللہ ایک نہ ایک دن جہنم کے عذاب سے نکال کے جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر دل میں ایمان نہیں ہے لاکھوں نیکیاں ہیں اللہ ان نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں عطا فرما دیں گے. آخرت میں اللہ کے ہاں ایسے شخص کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ بھی واضح طور پہ سمجھ لیں کہ اگر دل میں ایمان نہیں ہے لیکن ایک انسان اچھے کام کرتا ہے, بھائی کافر ہے کسی کو کھانا کھلایا اس نے, کافر ہے کسی غریب کی مدد کر دی, تو یہ بھی تو اچھا کام ہے نا. اللہ اس اچھائی کا بدلہ دنیا میں کافروں کو دیتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مشکل میں ہیں کہ روز اٹھتے ہیں اور ایک نئی مشکلات ہیں, نئے چیلنجز ہیں جن کا مجھے اور آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے پورے دن. لیکن ان کو دیکھیں مغرب میں جائیں آپ یورپ میں جائیں, عیاشی ہے. تو یہ حالانکہ ایمان نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی جو نیکیاں ہیں اللہ اس نیکیوں کا بدلہ ان کو اس دنیا میں عطا فرما رہے ہیں. یہ بھی حدیث کے اندر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے, کھجور کی جو چٹائی ہوتی ہے نا, کھجور کے پتوں سے بنتے ہیں چٹائی جس پہ آپ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں, گوشت بناتے ہیں, یہ اس طرح کی چٹائی ہوتی تھی, اس پہ آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے. تو حضرت عمر نے جب وہ نشانات دیکھے تو رونے لگے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا آپ رسول برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا شک ہے؟ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ جو آپ دین لے کر آئے ہیں کیا یہ دین برحق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا عمر اس میں کیا شک ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ رسول برحق, آپ داعی دین برحق, اور آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, کوئی بستر نہیں ہے, کوئی تکیہ نہیں ہے, اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے بدن کے اوپر ہیں. قیصر اور کسرا جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کے دین کو نہیں مانتے, وہ تخت و تاج کے اوپر ہے, وہ ریشم کے گدوں پہ آرام کر رہے ہیں. تو یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے کہا کہ عمر تمہارے علاوہ کوئی یہ سوال کرتا تو سمجھ میں آتی, تم اتنے سمجھدار ہو کہ یہ سوال کر رہے ہو, تم اتنے سمجھدار ہو کہ یہ سوال کر رہے ہو, کوئی اور سوال کرتا تو بات ہوتی. آپ نے فرمایا تلک حسناتہم عجلت لہم فی الدنیا, آپ نے فرمایا کہ یہ ان کی نیکیاں ہیں جو اللہ نے اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا ہے, آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ہمارے لیے یہ دنیا مشکل ہے, یہ دنیا قید خانہ ہے, لیکن اللہ نے ہمارے لیے آخرت بنائی. اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم نہیں ہے. اگر ایک آدمی غیر مسلم ہے اور وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو کیا اللہ اس کو ضائع کر دیں گے؟ بھائی ہو سکتا ہے اللہ اسی نیکی کی وجہ سے اس کو ایمان کی توفیق دے دے, لیکن اگر ایمان کی توفیق نہیں بھی ملتی تو اس کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں اس عیش و آرام کی شکل میں مل رہا ہے. اور مجھے اور آپ کو یہ جو مشقتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں, جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, میں پورے پاکستان کو تو چھوڑے, کراچی والوں کو خاص طور پہ, ہمارے لیے تو شاید جنت میں کوئی الگ لائن ہوگی کہ بھائی یہ کراچی کے ان کو جانے دو, دنیا میں انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھا لی. یہ جو صبح سے لے کے شام تک تکلیفیں ہیں, ملازمت نہیں ہے, روڈ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے,
ایک آدمی صبح سے اٹھتا ہے رات تک وہ اسی چکروں کے اندر گھومتا پھرتا ہے کہ کہاں سے مجھے پانی ملے، کہاں سے گیس ملے، کب جو ہے وہ بجلی آئے گی اور کب جائے گی، اسی اس میں لگا ہوا ہے. یہ ہماری بدعمالیوں کا شاخسانہ ہے، لیکن اس تکلیف کے اوپر بھی انشاءاللہ اجر ہے. آپ کو اس تکلیف پہ بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ایمان پہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اگر اعمال نہ بھی ہوں تو انسان اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ یعنی ایمان لائے. لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ ایک عنوان ہے، ایک سبجیکٹ ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو آدمی دین، ضروریات دین کے اوپر ایمان رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں، قیامت آنے والی ہے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے. یہ جو ہمارے بنیادی عقیدے ہیں جو آپ ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، جو آدمی ان بنیادی عقائد کے اوپر ایمان لائے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ ایک آدمی اگر کلمہ پڑھ لے، آپ کہہ رہے ہیں وہ جنت میں جائے گا اگرچہ زنا کرتا ہو، اگرچہ چوری کرتا ہو؟ یہ حضرت ابو ذر نے سوال کیا. یہ بڑے جری صحابی تھے، انہوں نے حضور سے اتنی ڈانٹ کھائی ہے شاید کسی نے کھائی ہو لیکن ہمارے لیے ایک ایک بات حضور سے پوچھ کر چلے گئے. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے، یعنی جو شخص ایمان لیا ہے لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں داخل ہوگا اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے. آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، فرمایا کہ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا یعنی ایمان لائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا چاہے زنا کرتا ہو چاہے چوری کرتا ہو. ابو ذر نے پھر دوبارہ کہا رضی اللہ عنہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. ان کو حیرت ہوئی کہ بھائی ایک آدمی زانی ہے، چور ہے، لیکن لا الہ ایمان لے آیا تو کیا مطلب ہے جنت میں جائے گا؟ پھر دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، کہ جو آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، آخرت کے دن پہ ایمان لائے گا، فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا چاہے زنا کرتا ہو، چاہے چوری کرتا ہو، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، یعنی تم تو چاہ رہے ہو کہ جنت میں نہ بھیجوں، تو چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے سزا بھگتے گا، اللہ معاف فرمانا چاہے معاف فرما دیں، لیکن ایمان کی دولت اتنی قیمتی دولت ہے کہ اگر کوئی اس ایمان کی دولت کو لے کر دنیا سے جائے گا انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا. حدیث میں آپ نے پڑھا ہے، حدیث شفاعت کے اندر، کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ. ہم دعا کرتے ہیں ہر اذان کے بعد، حضور نے سکھایا ہے ہمیں کہ اذان کے بعد میرے لیے دعا مانگا کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے کہ یا اللہ حضور کو مقام وسیلہ عطا فرما اور مقام محمود عطا فرما. وہ کیا مقام ہے؟ وہ شفاعت کا مقام ہے جو حضور میرے اور مجھ جیسے، اور آپ تو بہت نیک لوگ ہیں، مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے حضور شفاعت فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے میں اپنے رب سے کہوں گا یا اللہ میری امت جہنم میں پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد جاؤ، جس شخص کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. حضور تشریف لے جائیں گے، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا.
پھر حضور شفاعت فرمائیں گے کہ یا اللہ ابھی بھی میری امت کے لوگ جہنم میں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے آپ اس کو بھی نکال کے جنت میں لے جائیے. وہ بھی چلا گیا جنت میں. پھر حضور فرمائیں گے کہ یا اللہ ابھی بھی میری امت جہنم میں ہے. ارشاد ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے آپ اس کو بھی جنت میں لے جائیے. حضور اسے بھی جنت میں لے جائیں گے. اب حضور مطمئن ہو جائیں گے کہ یا اللہ میری امت کے جو لوگ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، بلکہ ایک روایت میں اس سے آگے کا درجہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے. آپ ذرہ سمجھتے ہیں؟ ذرہ اصل عربی کا لفظ ہے. اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا ذرہ یعنی تھوڑا سا، یہ مطلب نہیں ہے ذرے کا. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کھڑکی سے روشنی آ رہی ہوتی ہے، اس روشنی میں چھوٹے چھوٹے آپ کو کچھ ذرات گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں روشنی کے اندر. ان ذرات کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں. وہ کتنے چھوٹے سے اجزاء ہوتے ہیں جو ہمیں روشنی میں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یوں گزر رہے ہیں، کتنے معمولی سے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عربی میں ذرہ. کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی ہے، یعنی یہ جو روشنی میں تمہیں ذرات نظر آ رہے ہیں، اتنا سا ذرہ بھی اگر کسی کے دل میں ایمان کا ہے تو اس کو بھی جنت میں لے جاؤ، وہ بھی چلے جائے گا جنت میں. حضور مطمئن ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرمائیں گے کہ تمہاری امت کے ابھی بھی کچھ لوگ جہنم میں ہیں جن کے دل میں ایمان تھا لیکن وہ ظاہر نہیں کر سکے، میں ان کو بھی آپ کی خاطر جنت میں بھیج رہا ہوں. تو میرے بھائی ایمان ہے تو یہ ساری چیزیں نصیب ہو رہی ہیں نا. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تو جتنے نیک اعمال کر لیں آپ، ان کا بدلہ اللہ آپ کو دنیا میں عطا فرما دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں ہے. تو ہمارے پاس اور آپ کے پاس اگر کائنات کی سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے وہ ایمان کی دولت. بنگلہ نہ ہو، گاڑی نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، کھانے کو کوئی چیز نہ ہو، پینے کو پانی نہ ہو، سونے کو تکیہ نہ ہو، نہ چھت ہو نہ زمین ہو، لیکن اگر ایمان کا ذرہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے جس کی مجھے اور میں اور آپ قدر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو آدمی کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو، کوئی غلط کام کر رہا ہو، ہم کہتے ہیں یار یہ کیسا مسلمان ہے. بھائی صحیح ہے. اور آپ کہتے ہیں ایسے ایمان کا کیا فائدہ، ایسے اسلام کا کیا فائدہ. میرے بھائی یہ فتوے نہ لگایا کرو، یہ فتوے نہ لگایا کرو. آپ فتووں میں کھیل رہے ہو، اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں. اس اللہ کے حبیب نے وعدہ کیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی ایمان لائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کے حبیب نے وعدہ کیا ہے یہ. لہذا ایمان کو معمولی مت سمجھیں. تو سب سے قیمتی چیز جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہ یہ ایمان کی دولت ہے. جو اصل بات کہنی تھی وہ تو رہی گئی، وہ اگلے جو میں عرض کروں گا. تو میرے بھائی یہ جو قیمتی دولت ہے نا، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ کیا کس طرح میں یہ قیمتی دولت اپنے اولاد میں منتقل کروں. اس لحاظ سے تو میری اور آپ کی اولاد مسلمان ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، اس لحاظ سے تو مسلمان ہے. لیکن اس کے دل میں ایمان کا بیج بونا اور اس کو پروان چڑھانا، پھر اس کے ایمان کی حفاظت کرنا اور اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ یہ اس ایمان پر مجھے میری نسلوں کو موت عطا فرما، یہ میرا اور آپ کا کام ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کے بارے میں سب سے زیادہ فکر اسی بات کی کر کے دنیا سے گئے ہیں. میں اگلے جمعے قرآن کریم کی وہ آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انبیاء نے دنیا سے جاتے وقت اپنی اولاد کو کیا وصیت کی. بنگلے کی نہیں وصیت کی، گاڑی کی نہیں وصیت کی، کاروبار کی نہیں کی، بینک بیلنس نہیں بتایا، صرف یہ فکر کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے ایمان پر قائم رہے. اس سے بڑھ کر آپ اپنی اولاد کو کوئی دولت نہیں دے سکتے.
تو اس لیے خلاصہ آج کی میری گفتگو کا یہ ہے کہ دیکھو بھائی، اللہ نے مجھے آپ کو ایمان کی دولت سے جو نوازا ہے، اس سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی دولت نہیں ہے. بے شک ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور انشاءاللہ اعمال کی بھی فکر کرنی چاہیے، لیکن اللہ ہمارے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمیں اسی پر دنیا سے اٹھا لے. یہی قیمتی دولت ہمیں اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد میں منتقل کرنے کی فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد، فإن علم الشرائع والأحكام وأعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وحض عليه تعليما وتعلما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله يستعينه واستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأخزاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي يبغضهم، وخير أمتي قرني،
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صفحے درست فرما لیجئے. پہلے اگلی صفحے مکمل فرمائیے. آپ کے سامنے جگہ خالی ہو تو خود آگے بڑھ کے اسے پر فرما لیں. اور بھائی اس کا خیال رکھا کیجئے کہ میرے دائیں بائیں جو دونوں دروازے ہیں، جب یہ جگہ فل ہو جاتی ہے تو پھر بھی لوگ آ کر کندھے پھلانگ پھلانگ کر آگے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کی گود میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کیوں پریشان کرتے ہیں؟ یہ ناجائز ہے. کسی کو تکلیف دینا، کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جب تقریر ختم ہو گئی ہے، اندر جگہ نہیں ملے گی، آپ پیچھے بیٹھیے. آپ آگے چھوٹے دروازے پہ کھڑے ہو کے کندھے پھلانگ پھلانگ کے آگے جاتے ہیں، صفوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، بعد میں مشکل پیش آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ کی بات ہے. اور کچھ لوگ جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کے سنتے ہیں. جمعے کے خطبے کا حکم نماز کا حکم ہے، یعنی ادب کے ساتھ جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر سنیں گے، بے ادبی کے ساتھ سنیں گے، گناہ ملے گا آپ کو. تو جمعے کا خطبہ ادب کے ساتھ بیٹھ کے سننا چاہیے. آپ کو باہر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے. آپ کھڑے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ نماز کھڑی ہوگی، تو اتنی دیر بیٹھنے کی زحمت کون کرے گا؟ چلو کھڑے کھڑے سن لو. تو یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے. اس طرح بے ادبی کے ساتھ یہ سننا، یہ اللہ رسول کی بات کی توہین ہے. اللہ اس کے رسول نے اسے منع کیا ہے. تو توجہ کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سنا کریں، کھڑے کھڑے انتظار مت کیا کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.